سے یہ ضروری نہیں کہ ہم سب ڈاکٹر انجینئر بن جائیں یا ہم سب ڈپٹی کمشنر اور کسٹمز آفیسر یا کوئی ایسے CSS والے بھی بن جائیں. کیونکہ ان بچے سے پوچھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو, کہتے ہیں یا میں انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا میں CSS کروں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن دنیا میں باقی چیزیں بھی ہیں. بیسیکلی میں گیا تھا امریکہ میں USA اسکالرشپ کے تحت 90 میں. ایک پروسیس تھا, پروسیس سے ہو کے سلیکشن ہوئی تھی, ہماری ڈویژنل وائز سیٹس تھے. تو USA کا اسکالرشپ تھا اسپیشلی مکران بیلٹ کے لیے. تو میں نے اپلائی کیا. تو اس وقت میں بلوچستان یونیورسٹی میں MA انگلش لٹریچر کا پریویس کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے اپلائی کیا اور وہاں ٹیسٹ ہوئے, سلیکشن ہو گیا ہمارا. تو ہمیں چونکہ وہاں ایڈمیشنز کے لیے ہمیں ٹوفل چاہیے تھا. تو ٹوفل اس وقت انگریزی کوئی وہ سلسلہ نہیں تھا آج کل جو عام ہے انگلش لینگویج, اس وقت نہیں تھا. کوئٹہ میں ایک لینگویج سینٹر تھا PACC کے نام سے, تو باقی جگہوں میں نہیں تھا, کوئٹہ میں محدود تھا. وہ ایک ہی ادارہ تھا گورڈس سنگھ روڈ پہ. تو جب سلیکشن ہمارا ہوا تو ہمیں ٹوفل چاہیے تھا ایڈمیشنز کے لیے امریکن یونیورسٹیز میں. تو ان لوگوں نے ہمیں اسلام آباد ہمیں لے گئے. وہاں پہ 6 مہینے میں ہم نے انگلش لینگویج کا کورس کیا. اس کے بعد وہاں کورس کر کے ٹوفل ہم نے پاس کیا. تو ہم تقریباً کوئی 40 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, میل اینڈ فیمیل, بلوچستان سے پورا چلے گئے تھے. تو ہمارے مختلف اسٹیٹس میں فیلڈ آف اسٹڈیز کے تحت ہمارا ایڈمیشن کرایا گیا. اور میں نے چونکہ اپنا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں انگلش لینگویج اپنا چوائس رکھوں. باقی کچھ کمپیوٹرز میں, کچھ بزنس میں, کچھ میڈیکل میں, بہت سارے ایسے ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے, وہ مختلف فیلڈز میں تھے. میں واحد بندہ تھا, میں نے انگلش لینگویج اپنا فیلڈ چوز کیا. تو میں انڈیانا میں چلا گیا, امریکہ کا اسٹیٹ ہے, وہاں ونسنس یونیورسٹی, وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا 2-3 دوست کے ساتھ. وہاں ہم نے ایسوسیٹ ڈگری کیا اور 93 مئی میں ہم ریٹرن ہو گئے وہاں سے. میں نے چونکہ انگلش لینگویج اپنا فیلڈ ہی رکھا تھا, تو میں آیا کوئٹہ میں. میں تقریباً 3-4 مہینے وہاں میں نے ماروین انجلو, وہاں جو PACC ادارہ تھا, وہاں اس کا جو ہیڈ تھا, اس نے ایک ادارہ کھولا تھا ETC کے نام سے. وہاں پہ میں نے تقریباً 3 مہینے پڑھایا. چونکہ میرا ارادہ تھا میں اپنے علاقے میں ادارہ کھولوں, مجھے تھوڑا تجربہ چاہیے تھا. تو 3 مہینے کے بعد میں واپس مکران چلا گیا, پنجگور میرا ہوم ٹاؤن ہے. وہاں میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. تو اس زمانے میں لوگوں میں کوئی ایسا اویئرنیس نہیں تھا انگریزی کی مطلب امپورٹنس کے بارے میں. تو جب میں نے انیشیٹ کیا وہاں پہ لوگوں کا بڑا تعداد, مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹس آ گئے میرے پاس, تقریباً کوئی 350 کے قریب. میں اکیلا تھا. تو میرے ایک دوست ہے صالح بلوچ, آج کل سیکریٹری ہیں PHE میں پریزنٹلی ہیں. وہ بھی گریجویٹ ہوا, وہ میرے بعد میں آیا تقریباً کچھ مہینے. ہم دونوں نے ادارہ شروع کیا کیونکہ میرا تو پہلے سے ارادہ تھا کہ میں لینگویج پڑھاؤں گا. تو جب میں نے انیشیٹ کیا وہاں پہ لوگ کافی تعداد آ گیا. تو اس وقت فریش تھا, امریکہ سے ریٹرن تھا میں. تو بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیسے انگریزی میں کیسے بولتے ہیں, کیسے ایکسینٹ سے بولتے ہیں. بڑا مطلب اچھا انٹرسٹنگ وہ تھا, ایک قسم کا پیریڈ. جی 93 سے جب میں نے شروعات کیا تو بیسیکلی تو میرا فیلڈ ہی لینگویج تھا. تو اس میں ضرور لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو لڑکوں سے میں نے شروع کیا تھا, میل اسٹوڈنٹس سے. ہوتے ہوتے پھر میں نے جو نا ارادہ کیا کہ میں فیمیل کو بھی پڑھاؤں. اس سلسلے میں کچھ خوف تھا کہ بھئی میل اسٹوڈنٹس فیمیل کو نہیں پڑھائیں گے. تقریباً 1-2 سال کے بعد میں نے یہ انیشیٹو لیا. تو یہ ہوا کہ مجھے اپنا فیملی لانا پڑا, کیونکہ وہ علاقہ جدھر میں پڑھاتا تھا چتکان ہے, ہمارے ہیڈ کوارٹر ہے پنجگور میں. میں خود بیسیکلی گرمکان میں رہتا ہوں. تو وہاں سے میں نے اپنے جتنے میرے فیملی کے جو بچیاں تھیں ان کو میں نے ٹرانسپورٹ کر کے لایا. وہاں سے میں نے فیمیل کلاسز اسٹارٹ کی. تو یہ آہستہ آہستہ جو نا تقریباً 1 سال کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس ادھر ہمسائے چل کے آئے. اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ چلتا گیا سلسلہ.
بہت کوشش کی, محنت. میرے دوست نے تقریباً 1-2 سال پڑھایا اور انہوں نے PCS کر لی, وہ چلا گیا, میں اکیلا ہو گیا. تو میں نے کوشش جاری رکھا. تو کافی مشکلات بھی ہوئے. لوگوں نے کہا کہ آپ امریکہ سے آئے ہو, آپ جاب کیوں نہیں کرتے, آپ کمیشن ایگزام کیوں نہیں دیتے, آپ جو ہے نا گورنمنٹ سروس لے لیں. تو میں کیونکہ میں اتنا انگلش لینگویج میں انوالو تھا, میں نے کبھی یہ سوچا نہیں اور جاب بھی نہیں کی. تو جاری رکھا. فیمیل اسٹوڈنٹس بھی آ گئے. اس کے بعد جو نا ہمارے اسٹوڈنٹس جتنے تھے وہ اسکولوں میں مطلب چلے گئے, کیونکہ کچھ اسکولس کے اسٹوڈنٹس تھے. ان کو دیکھ کر ٹیچرز بھی تھوڑا سا وہ ہو گئے, مطلب یہ کہ امپریس ہو گئے یا مجبور ہو گئے. کچھ ہیڈ ماسٹرز, کچھ ٹیچرز اسکول کے, ہائی اسکولس کے چل کے آئے میرے پاس. اس سے تعداد کافی میرا بوسٹ اپ ہو گیا. تو بس پڑھاتا گیا. تقریباً 2-3 سال کے بعد میرے اپنے اسٹوڈنٹس فارغ ہو گئے, انہوں نے بھی ٹیچنگ شروع کی. اور یہ سلسلہ چلتا گیا 2000 تک. 2000 میں نے لوگوں نے مجھے کافی جو ہے نا بولا کہ بھائی آپ پرائیویٹ اسکول کھول دیں. تو پرائیویٹ اسکول کھولنا پڑا مجھے تقریباً 2000 میں. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, چونکہ میں لینگویج میں سروسز دے رہا ہوں تو لوگ اتنے مطلب پریس کر رہے ہیں, یا ان کی ڈیمانڈ ہے, یا واقعی اس میں کمی بھی تھی, پرائیویٹ اسکولز نہیں تھے. تو میں نے دی اویسس کے نام سے اسکول اسٹارٹ کیا وہاں پہ 2000 میں. تو مطلب یہ ہے کہ اسٹارٹ کرتے ہی میرا اسکول کا جو نمبر آف اسٹوڈنٹس اتنے بڑھ گئے کہ میرا جو جگہ تھا وہ کافی نہیں ہوا. اس زمانے میں تقریباً کوئی 1000 کے قریب میں لینگویج کے اسٹوڈنٹس تھے. 90 مطلب یہ 2000 کی بات ہے. اس کے بعد اسکول اسٹارٹ کیا. اسکول بھی تقریباً پہلے ہی سال میں تقریباً کوئی 350 کے قریب اسٹوڈنٹس آ گئے. یہ سلسلہ چلتا گیا. میں نے جب اسکول کا بنیاد ڈالا تو اس میں لائبریری بھی میں نے اسٹارٹ کی. اس کے بعد جو ہے نا بس یہی اسکول تقریباً اس کی تعداد بڑھ گئی, لائبریری بھی تھا. پھر میں نے کالج وہاں اسٹارٹ کیا. 2 سال میں نے کالج چلایا. اسکول تقریباً 2010 تک میں نے اسکول کی اسٹرینتھ کافی بڑھ گئی. بلڈنگ بھی ہم نے نیا بنوایا. اس میں شاگرد فارغ ہوئے, کچھ ڈسٹرکٹس میں چلے گئے, انہوں نے خود اپنے لینگویج انسٹیٹیوشنز اسٹارٹ کیا ہے. تقریباً 5-6 کے قریب تو پنجگور میں اسٹارٹ ہوئے, بلیدہ میں بھی اسٹارٹ ہوا, اور اواران میں بھی میرے اسٹوڈنٹس آ گئے, انہوں نے اسٹارٹ کیا. پھر میرے طلباء گوادر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا زاہد اسکانی کے نام سے, انہوں نے گوادر میں یہ سلسلہ شروع کیا. تو یہ مطلب پھیلتا گیا. 2010 میں میں بالکل میں نے لینگویج, چونکہ یہ سارا حالات ٹھیک نہیں ہوئے وہاں کے, آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل حوالے سے, تو میرے شاگرد اسٹوڈنٹس کے اتنے ہو گئے کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علاقوں میں سینٹر کھولا لینگویج انسٹیٹیوشنس. تو میں 2010 میں میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں رشیا جاؤں. میرا ارادہ تھا کہ میں امریکہ جا کے ماسٹرز کر لوں. TESOL میں نے اپلائی بھی کیا, میرا اسکالرشپ بھی ہو گیا. تو اس ارادے سے میں نے لینگویج بند کر دیا اور اسکول اپنے ماموں کے حوالے کیا. 2010 میں کوئٹہ شفٹ ہوا. تو وہاں جاتے ہی میرے کچھ پرانے سائنس کالج میں جب میں پڑھتا تھا ایک زمانے میں 86-87 میں, تو وہاں میں نے کچھ دوست مجھ سے ملے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کیوں جاؤ گے, چلو چلتے ہیں رشیا میں, آپ وہاں پہ جو ہے نا پڑھائیں. میں نے بولا میں نے تو ایسے ہی ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں جا رہا ہوں, لیکن بس ایسا ہوا مجھے وزٹ پہ لے گئے 15 دن کے لیے. وہ وزٹ بس پھر جو ہے نا مجھے پسند آیا اور میں رشیا چلا گیا. تقریباً 2011 اور 12 میں رشیا میں تھا. وہاں پہ میں نے یونیورسٹی میں لینگویج پڑھایا, اور 2012 وہاں گزار کے پھر میں 2012 کے اینڈ میں آیا واپس اپنے علاقے میں. تو وہاں پہ دوبارہ میں نے انیشیٹو لیا 2013 میں. تو لیکن ایک الگ ادارہ میں نے بنایا, اس کو چھوڑا, وہ کیمبرج کے نام سے تھا. پھر 2014 میں نے اس کا دوسرا جو نا کیمپس میں نے اسٹیبلش کیا. 2 کیمپس اس کے ہو گئے کیمبرج اسکول کے نام سے. وہ میرا اویسس والا اسکول میرے ماموں چلا رہا تھا, اس کو میں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی کیونکہ وہ صحیح چل رہا تھا. تو اس کے بعد جو نا وہ پھر میں ایک بات میں بھول گیا. 2010 میں کوئٹہ آیا تھا, تو کوئٹہ میں نے ایک گیدان کے نام سے ایک ادارہ کھولا تھا. وہ تقریباً 1 سال میں نے چلایا. پھر تو میں چلا گیا. وہ گیدان بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا, وہ حالات کی وجہ سے وہ پھر بند ہو گیا. وہاں پہ میں نے 1 سال کام کیا تھا. تو میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ 2014 میں جب پنجگور میں یہ سلسلہ چلا تھا, تو اس کے بعد سارے پولیٹیکل مسئلے خراب ہو گئے تھے. تو میں یہاں شفٹ ہوا چوکی میں.
यहाँ पे मैंने SIT के नाम से इदारा खोला 2015 फरवरी में। तो आज तक यही है और तकरीबन कोई 1000 के करीब मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो इदारा है वो 2 सेक्शंस में तकसीम है। एक है मतलब किड्स सेक्शन और एक है सीनियर सेक्शन, जूनियर और सीनियर। जूनियर सेक्शन का कोर्स अलग है और सीनियर सेक्शन का कोर्स अलग है। चूँकि लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ 4 पिलर्स। एक मतलब लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये चारों पिलर को साथ लेके चलना पड़ता है। हमने अपना जो सिलेबस बनाया है वो इन्हीं चारों चीज़ों पे कंसंट्रेट करता है बेसिकली, जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक। जूनियर लेवल में हमारा कोर्स अलग है, हमारा सिलेबस हमने बनाया हुआ है पूरा। उसमें हम लिसनिंग भी कराते हैं, उसमें हम प्रोनाउंसिएशन के भी सेशंस होते हैं हमारे, रीडिंग के भी हमारा एक पूरा सिलेबस का एक हिस्सा रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे कंसंट्रेट करता है। एक वोकेबलरी पे, जूनियर लेवल से हम लोग वोकेबलरी पे भी कंसंट्रेशन करते हैं। सीनियर लेवल पे आके बच्चों का जो है ना थोड़ा कुछ बुनियाद मतलब बेस मजबूत हो जाता है, तो उसमें हम लोग जो है ना बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन सीनियर लेवल में होता है वो लेवल 3 से शुरू करके राइटिंग पे हम बहुत मतलब हमारा फोकस ज़्यादा होता है। लेवल 3 से लेकर लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 तक हम राइटिंग को ठीक ठाक, उसमें वोकेबलरी और राइटिंग को बहुत ही कंसंट्रेट करते हैं। जूनियर लेवल में हमारा जो ना स्पीकिंग ज़्यादा स्पीकिंग पे होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे होता है। बेसिकली जो मुश्किल जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बच्चों को होता है वो तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग में होता है। इस चीज़ पे हम लोगों ने अपने ही मटेरियल सेलेक्ट किए हुए हैं, हमारे पास है, जो मुख्तलिफ क्लासेस में हम दे देते हैं, मतलब एक उनको यूज़ करते हैं मतलब हैंड आउट की सूरत में, या कोई ऐसा हमारे पास पूरा फ़ोटो कापी का एक सेक्शन है जो एट अ टाइम हमारा चीज़ फ़ोटो कापी होकर क्लास चला जाता है। तो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव जो है ना हमारा सिलेबस है। बच्चों पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ है। जिस बच्चे से पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, कहते हैं या मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या मैं CSS करूँगा, ठीक है ना। लेकिन दुनिया में बाकी चीज़ें भी हैं, चूँकि मुल्क ऐसा ही है, लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, उनका माइंड सेटअप ही ऐसे बना हुआ है, उनके वालिदैन का उसमें बड़ा रोल है, और बाकी जो सराउंडिंग है पावर ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो ये है कि थोड़ा इससे हटके भी होता है दुनिया में। चूँकि मैंने खुद रशिया में पढ़ाया, मैं अमेरिका में रहा, तो इससे हटके भी इंसान को सोचना चाहिए कि बाकी फील्ड्स भी हैं दुनिया में और उनको भी फॉलो करना होता है। मतलब इससे ये ज़रूरी नहीं कि हम सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं या हम सब डिप्टी कमिश्नर और कस्टम्स ऑफिसर या कोई ऐसे CSS वाले भी बन जाएं, क्योंकि उनका, मैं नहीं कहता हूँ या ख़राब है या गलत है, लेकिन ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो इंसान मतलब उसकी जो इल्म की वसत होती है वो रुक जाती है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ देखें ना, और भी फील्ड्स होते हैं, जैसा कि हमारे कौम को, हमारे लोगों को ज़्यादातर जो है ना हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है, फॉरेन स्कॉलरशिप्स बहुत है। मैं ज़्यादातर मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आप हायर कुछ पढ़ो, CSS को हट के भी कुछ सोचो, इसमें भी आपकी भलाई होगी, इसमें कौम की भलाई होगी, इसमें हमें इंस्टीट्यूशंस चाहिए होता है। हमारा कौम ऐसा तरक्की तो नहीं करेगा ऐसा कि हम सारे जो ना डिप्टी कमिश्नर बन जाएं, तो हमारा रैयत कौन बनेगा ना। तो मैं नहीं डिस्करेज करता हूँ बच्चों को ना करो, लेकिन मेरा जो फोकस होता है, मैं कहता हूँ हायर स्टडीज़ की तरफ चला जाएं, PhD करें, फौरन उसमें GRE करके बाहर चला जाएं, या पाकिस्तान के बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में PhD करें। मैं